میرا نام صابر ہے۔ میں سونے کا نوالا لے کر تو نہیں پیدا ہوا تھا، مگر مجھے کسی چیز کی تنگی نہ تھی۔ سب کچھ بیٹھے بٹھائے مجھے مل جاتا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اپنا وقت گزار رہا تھا۔ بس جب بیوی تھوڑا سا چیختی تو میں کانوں میں روئی ڈال لیتا تھا۔ صبح کے 10 بجے تھے اور میں صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا ٹانگیں میز پر رکھے چپس کھا رہا تھا۔ سامنے ٹی وی پر میرا پسندیدہ چینل نیشنل جیوگرافک چل رہا تھا۔ میری بیوی کمرے سے باہر نکل کر آئی۔ ایک سرسری سی نظر جب میں نے نتالیہ پر ڈالی تو بخوبی اندازہ کر چکا تھا کہ وہ ایک مرتبہ پھر رو کر آئی ہے۔ میرے سامنے تو اس کے آنسو سوائے مگرمچھ کے آنسوؤں کے اور کچھ بھی نہیں تھے۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی، جبکہ پورا چہرہ ہی سرخ ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت کمزوری محسوس کر رہی ہو۔ پچھلے 2 دن سے اسے شدید بخار تھا اور مزید چھٹی کرنا اس کے لیے بہتر نہیں تھا، ورنہ اس کی نوکری جا سکتی تھی۔ مجھے یوں خود کو نظر انداز کرتا پا کر چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور ہاتھ میں پکڑا برتن میرے پاس صوفے پر پھینک کر کہنے لگی، تمہیں میرا کوئی احساس ہے یا نہیں صابر؟ میں تکلیف کی شدت سے مری جا رہی ہوں۔ نہ جانے تم کس مٹی کے بنے ہو، تمہیں ذرا بھی انسانیت نہیں۔ تمہیں میں نے کہا تھا کہ جا کر میرے لیے دوا لے آؤ۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے اور بخار ایک مرتبہ پھر میری طبیعت بوجھل کر رہا ہے۔ مجھ سے 2 قدم بھی چلا نہیں جا رہا، مگر تم ہو کہ ڈھیٹ بن کر گھر ہی بیٹھے ہو۔ ایسا کہتے ہوئے نتالیہ کی آواز کافی بھیگ چکی تھی۔ ایسے لگتا تھا ایک مرتبہ پھر وہ رو پڑے گی، مگر میں نے سر جھٹک کر اسے دیکھا اور کہا کہ میں نے کہا تو تھا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اگر ہوتے تو میں جا کر تمہارے لیے دوا لے آتا۔ ابھی مجھے پیسے دے دو، میں ابھی بھاگ کر جاؤں گا اور دوائی لے کر آ جاؤں گا۔ اور ہاں، بائک میں پیٹرول بھی نہیں ہے۔ میری جیب تو بالکل خالی ہو چکی ہے۔ میں نے نتالیہ سے جب یہ کہا تو وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ میرے سامنے ہی صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے یوں میں پہلی مرتبہ روتے ہوئے نہیں دیکھ رہا تھا، مگر وہ روتے ہوئے آج مجھے کافی بے بس دکھائی دے رہی تھی۔ کہنے لگی، میری زندگی کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ میں تم جیسے شخص کے پلے باندھ دی گئی ہوں۔ کاش مجھے تمہاری اصلیت پہلے پتہ چل جاتی تو میں کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتی۔ نتالیہ کی یہ بات سن کر تو جیسے میری غیرت نے جوش مارا تھا۔ میں نے غصے سے نتالیہ کو دیکھا اور اگلے ہی پل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ میں نے ایک تھپڑ کھینچ کے دے مارا۔ ایک تو میں تمہیں اپنے گھر میں رکھ رہا ہوں، تمہیں اپنا نام دیا ہے، یہ مت بھولو کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا مجازی خدا۔ میں نے تمہیں نوکری کرنے کی اجازت دی ہے، اس کے باوجود تم مجھے اتنی باتیں سنا رہی ہو۔ اس نے میرے ہاتھ جھٹکے تھے۔ کہنے لگی کہ میں نوکری اپنی خوشی یا شوق سے نہیں بلکہ مجبوری سے کر رہی ہوں۔ کیسے مرد ہو تم؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری بیوی باہر سڑکوں پر دھکے کھاتی پھر رہی ہے اور تم گھر میں مزے سے بیٹھے آرام کر رہے ہو۔ ایک مرتبہ پھر میری بیوی مجھے غیرت دلانے کے چکروں میں تھی، مگر میں تو کب کی یہ باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتا آ رہا تھا۔ اس کی طبیعت گھر میں ہی خراب ہو چکی تھی، مگر میں نے اسے دوا نہ لا کر دی، بلکہ الٹا ڈھیٹ بن کر ٹی وی کی آواز اونچی کر دی تاکہ اس کے رونے کی اور بڑبڑانے کی آواز مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ کچھ دیر بعد اس نے بیگ اٹھایا اور یوں ہی روتی ہوئی غصہ کرتی گھر سے باہر نکل گئی۔ میرا بھی دل خراب ہو گیا تھا، مگر میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے کوئی نوکری دینے کو تیار ہی نہ تھا۔ ٹھوکریں کھا کھا کر تک چکا تھا۔ اب قسم کھا لی تھی کہ گھر ہی بیٹھا رہوں گا۔ میری اور نتالیہ کی شادی کو 1 سال بیت چکا تھا۔ میرا شمار سست مردوں میں ہوتا تھا جن کے سامنے کوئی تھالی میں رکھ کر روٹی دے دے تو کھا لیتے تھے، اور اگر خود کچھ کرنا پڑے تو گویا سانس حلق میں ہی اٹک جایا کرتا تھا۔ اپنے ماں باپ کا لاڈلا ہونے کی وجہ سے انہوں نے مجھ پر کام کاج کی ذرا بھی سختی نہیں کی تھی، نہ ہی مجھ پر بوجھ ڈالا تھا۔ ان کا لاڈلا بیٹا بن کر رہتا رہا۔ جیسے جیسے وقت گزرا میں بڑا ہوا تو کالج میں پڑھائی کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ انارکلی نکل جاتا اور خوب موج مستی کرتا۔ ماں باپ تو یہی سمجھتے کہ میں پڑھائی کر رہا ہوں، مگر میری یاری تو خراب لڑکوں کے ساتھ شروع ہو چکی تھی۔ ان کے ساتھ کھیل کود میں تو میرا دھیان بالکل ہی پڑھائی سے ہٹتا چلا گیا۔ یہ بھی بھول گیا کہ میرے والدین کتنی مشکلوں سے 1-1 روپے جمع کر کے میرے اس کالج کی مہنگی فیس بھر رہے ہیں تاکہ میں اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکوں اور اپنا مستقبل سنوار سکوں۔ اسی وقت جب میرے پیپرز کا رزلٹ آیا تو میں فیل ہو چکا تھا، مگر میں نے جھوٹ موٹ کے نقلی رزلٹ کارڈ اپنے والدین کو دکھایا کہ میں پاس ہو چکا ہوں۔ وہ لوگ مجھے خرچ کرنے کے لیے جو بھی پیسے دیتے ہیں وہ لے کر میں اپنے دوستوں کے ساتھ سینما نکل جاتا۔ یہ وہ وقت تھا جب سینما کا دور عروج پر ہوتا تھا۔ رات 10 بجے والا شو دیکھ کر گھر آتا تو ہی سکون سے نیند آتی تھی۔ آدھی رات تک میں گھر نہ لوٹتا
اور میری ماں بھوکی پیاسی بیٹھتی میرا انتظار کرتی رہتی۔ میں گھر آتا تو بھی ماں کو نخرے ہی دکھاتا کہ کس نے کہا تھا میری خاطر بھوکی رہو۔ میں نے کہا تو تھا کہ میرے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، مجھے پڑھنا ہوتا ہے، مجھے آنے میں دیری ہو جاتی ہے۔ میری ماں میری ڈانٹ اور باتیں سن کر بھی میرے صدقے واری جاتی، مجھے اپنے ہاتھوں سے زبردستی کھانا کھلاتی، جبکہ مجھے تو ان کے کسی بھی جذبات کی کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ گرلز کالج کے باہر بیٹھ کر لڑکیوں کو تاڑتا رہتا۔ ایسا کرتے ہوئے کئی مرتبہ ہم لوگ حد سے بھی گزر جاتے تھے، مگر میں تو جیسے وقت کے ساتھ ساتھ بگڑتا ہی چلا گیا۔ آخر ایک مرتبہ پولیس بھی پکڑ کر لے گئی، اور وہاں جب اچھی خاصی پٹائی ہوئی تو میں نے دوبارہ اس راستے پر جانا ترک کر دیا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ نہ ہی میرے پاس ڈگری تھی اور نہ ہی کوئی ہنر۔ دھیرے دھیرے میری اصلیت میرے والدین پر بھی کھل کر سامنے آنے لگی کہ میں کس مزاج کا مالک ہوں۔ انہوں نے مجھے زبردستی کوئی کام دھندا سیکھنے کا کہا، مجھے کئی دکانوں پر لے جاتے اور یہی کہتے کہ میں کوئی کاروبار کرنا سیکھ لوں تاکہ کم سے کم مجھے مستقبل میں کسی قسم کی پریشانی نہ آئے۔ مگر میں 2-3 دن کام کرتا اور پھر کام چھوڑ کر گھر واپس آ جاتا کہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ یوں ہی کرتے کرتے میری ماں اور باپ دونوں ہی مجھے چھوڑ کر چل بسے تھے۔ میرے غربت کا تو یہ عالم تھا کہ 1 روپیہ بھی پاس موجود نہیں تھا جو اپنے والدین کو اپنے پیسوں سے کفن ہی دے سکتا۔ یہاں پر بھی میں نے اپنی ماں کا ہی جمع کیا ہوا سونا بیچا، ان کا لاکٹ بیچ کر ہی ان کے کفن دفن کا انتظام کیا تھا۔ ایک روز میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارک میں موجود تھا کہ جہاں مجھے نتالیہ نظر آئی تھی۔ وہ کسی پروجیکٹ پر ریسرچ کر رہی تھی۔ اس کی بات کرنے کا انداز اور اخلاق اس قدر پسند آیا کہ میں تو جیسے اسے دیکھتے ہی اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے اور اتنی آسانی سے میرے ساتھ رابطے کو آگے نہیں بڑھائے گی، اس لیے میں نے یہاں پر ملمہ کاری کا سہارا لیا تھا۔ ویسے بھی گفتگو کرنے میں مجھے خاصی مہارت حاصل تھی۔ بے شک میں زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا، مگر دنیا جہاں کے ناول میں نے پڑھ رکھے تھے۔ میں بھی اس کے سامنے یوں بن ٹھن کے جانے لگا کہ جیسے میں بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہوں اور اچھی نوکری کرتا ہوں، میرا گھر ہے، بینک بیلنس ہے، کچھ دکھنے میں بھی میں بڑا حسین تھا، اس لیے جلدی نتالیہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگی تھی۔ میں تو صرف نتالیہ سے دل لگی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے پاس اس وقت 1 روپیہ بھی موجود نہیں تھا۔ بس یہی چاہتا کہ کوئی مالدار یا نوکری کرنے والی لڑکی میرے ساتھ پھنس جائے اور پھر میں اس سے کسی نہ کسی طرح مجبوریوں کا سہارا لے کر پیسے نکلواتا رہوں۔ مگر نہ جانے کب مجھے بھی نتالیہ سے محبت ہو چکی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں نتالیہ کو حقیقت بتا دوں کہ میں کسی امیر باپ کی اولاد نہیں ہوں، بلکہ کام سا لڑکا ہوں، کرنے کے کوئی کام دھندا بھی نہیں ہے۔ مگر یہ سوچ کر بتانا ترک کر دیا کہ اگر یہ سب کچھ میں نے نتالیہ کو بتایا تو کہیں وہ مجھے چھوڑ ہی نہ دے۔ نتالیہ ایک NGO کے ساتھ کام کرتی تھی جو مختلف قسم کا ڈیٹا جمع کرتے تھے۔ میری قسمت میرا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ نتالیہ مکمل میرے جال میں پھنس چکی تھی۔ وہ تو میرے لیے بالکل ہی پاگل ہو چکی تھی، بار بار مجھ سے شادی کا کہنے لگی۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ میرے والدین تو حیات نہیں ہیں، اس لیے میری طرف سے صرف میں اور میرے چند دوست ہی نکاح کے لیے آئیں گے۔ یہ بات اسے تھوڑی عجیب لگی تھی، مگر وہ فوراً مان گئی۔ ہم نے سادگی سے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد جب میں اسے اپنے گھر میں لے کر آیا تو اس کے تو جیسے ہوش اڑ چکے تھے۔ نتالیہ نے ایک نظر مجھے اور پھر میرے اس گھر کو دیکھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے گھر پسند نہیں آیا۔ حیرت سے کہنے لگی کہ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یہ تو تمہارا گھر نہیں ہے، تمہارا گھر تو بحریہ ٹاؤن میں ہے نا۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس خارج کی اور اسے وہیں بٹھایا۔ پھر کہنے لگا کہ ارے نہیں، وہ گھر میرا تو نہیں تھا، وہ تو میرے دوست کا تھا۔ میرے دوست نے مجھے وہ گھر کچھ روز کے لیے دے رکھا تھا۔ یہ سن کر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ وہ پوش علاقے کی رہنے والی کہاں ان چھوٹے محلوں میں آ کے رہتی۔ اسی روز ہی اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ کہنے لگی کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے کہ تم مالدار ہو، اچھی نوکری کرتے ہو، مگر میں نے یہاں پر روتی ہوئے نتالیہ کو یہ یقین دلایا کہ میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ نوکری تو میں کرتا تھا، مگر پھر کچھ جھگڑے کی بنا پر میری وہ نوکری چھوٹ گئی۔ مجھ پر قرض بہت زیادہ تھا، اس لیے مجھے اپنا گھر بیچنا پڑا۔ اب تو میری محبت اس مشکل وقت میں میرا ساتھ نہیں دوگی تو اور کون دے گا؟ ایسی چکنی چپڑی باتیں کر کے میں نے نتالیہ کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا تھا۔ کہنے لگی کہ میرے ابا نے مجھے جہیز میں جو فلیٹ دیا ہے ہم اسی میں رہیں گے۔ یوں بیٹھے بٹھائے میں ایک اچھے خاصے فلیٹ کا مالک بن چکا تھا۔ شروع میں تو میں نے اپنی اصلیت نتالیہ سے چھپائی رکھی۔ وہ روز مجھے جابس کی ویکینسیز کے بارے میں بتاتی اور میں سر جھٹک کر انہیں دیکھتا، پھر یوں ہی گھر سے چلا جاتا اور واپس آ کر کہتا کہ وہ لوگ مجھ جیسے شخص کو بھلا کہاں نوکری کے لیے رکھیں گے، اب تو ہر طرف سفارشیں ہی چلا کرتی ہیں۔ کچھ ہی ماہ میں نتالیہ پر میری حقیقت آشکار ہو چکی تھی کہ میں گھر میں بیٹھ کر عورتوں کی کمائی کھانے والے مردوں میں سے ہوں۔
उस रोज वो मुझसे झगड़ कर बहुत रोई थी, मगर मुझे इन सब से अब कोई लेना देना नहीं था। मुझे तो घर बैठे नोट मिल रहे थे। नतालिया ने डबल ड्यूटी शुरू कर दी थी। वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए ओवर टाइम लगाने लगी। वो अब सारी सारी रात घर से बाहर रहने लगी थी। एक रोज नतालिया सुबह 6 बजे घर वापस आई थी। जैसे ही घर आकर वो सोने के लिए लेटी तो मैं फौरन उठकर बैठा। नतालिया से कहने लगा कि मुझे नाश्ता बना कर दो, बहुत भूख लगी है। ये सुनकर वो बदमजा हुई, कहने लगी कि खुद उठकर बना लो, मुझे नींद आई है। सारी रात मैं इस ठंड में बाहर खजल होती हूँ और अब मैं तुम्हें नाश्ता भी बना कर दूं। कुछ तो मेरा एहसास कर लिया करो। इतनी जल्दी तो कोई गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जैसे तुम बदले हो। मगर मैं उसे डांट कर बोला कि तुम मुझे अभी के अभी नाश्ता बना कर दोगी। ये जॉब करना अपनी जगह, मगर शोहर के भी कुछ हकूक हैं जिन्हें पूरा करना तुम पर फर्ज है। मेरी बातें सुनकर नतालिया कहने लगी, भाड़ में गए तुम जैसे मर्दों के हकूक। मर्द वो होता है जो औरत को कमा कर खिलाए। सोचा था कि शादी के बाद ये नौकरी छोड़ दूंगी और तुम्हारे साथ खुशनुमा जिंदगी गुजारूंगी, मगर मुझे कहाँ खबर थी कि शादी के बाद भी मुझे इस घर को मर्द बनकर चलाना पड़ेगा। उसके अल्फाज मुझे कच्चू के लगाते थे, मगर मैं क्या करता, नौकरी तो मैं फिर भी नहीं कर सकता था। वो उठी और उसने मुझे नाश्ता बना कर दिया। फिर घर की साफ सफाई की चंद घंटे ही वो आराम कर पाई थी कि एक मरतबा फिर दफ्तर से उसे कॉल आ गई और वो अपनी सुर्ख नींद से भरी आंखें लिए वापस घर से निकल चुकी थी। मैं सारा दिन घर रहता, बाहर दोस्तों में बैठता, फिर जब नींद आती तो घर में सो जाता। सारी रात पुरसकून नींद सोता। एक मरतबा भी मुझे अपनी बीवी का ख्याल ना आता कि आखिर वो इस वक्त काम के चक्रों में कहाँ फिर रही होगी। धीरे धीरे मेरे लिए नतालिया सिर्फ पैसे कमाने की एक मशीन बनती चली जा रही थी। वो जब जब मुझे अपने हकूक याद दिलाती और काम करने का कहती तो मैं इससे लड़ने लगता। साफ साफ अल्फाज में कहता कि मुझसे ये मुशक्कतें नहीं उठाई जाती। शादी से पहले भी तो तुम नौकरी कर रही थी, अगर अब भी कर रही हो तो कौन सा मुझ पे एहसान कर रही हो? क्या सिर्फ मर्द पर ही फर्ज है कि वो औरत के खर्चे उठाए? क्या औरत मर्द के अखराजात उठाकर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती? मैं तो साफ साफ यही अल्फाज उसे कह दिया करता था। दिन ब दिन वो कमजोर होती चली जा रही थी। उसकी आंखें भी गोया अब जर्द पड़ने लगी थी। आंखों के नीचे स्याह हल्के जैसे अब अपनी गिरफ्त पकड़ चुके थे। एक रोज जब वो दफ्तर से वापस आई तो उसकी तबीयत काफी खराब लग रही थी। उसे घर में आता देखकर ही मैंने फरमाइश कर दी कि मुझे चाय बना कर दें। वो अचानक से उठी और घर से चली गई। शाम तक मैं इंतजार करता रहा मगर वो ना आई। रात 8 बजे के करीब वो वापस आई तो उसके साथ एक 19-20 साल का लड़का था। मैंने पूछा, ये कौन है? तो वो बोली, ये लड़का मेरी एनजीओ में काम करता है, लेकिन अब मैंने उसे अपने घर के कामों के लिए मुस्तकिल रख लिया है। मैं भी आखिर इंसान हूँ। ये लड़का सारा घर भी संभालेगा और तुम्हें जो कुछ खाने को चाहिए होगा बना कर देगा। मैंने दिल में सोचा, वाह, अल्लाह जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। अब तो मुझे एक मुस्तकिल नौकर भी बैठे बिठाए मिल गया था। मैंने उसी वक्त उसको हुक्म दिया, जाओ मेरे लिए सब्ज चाय बना कर लाओ। वो जी कहकर जल्दी से किचन में चला गया। अचानक मुझे कमरे से नतालिया के चिल्लाने की आवाज आई। जब जाकर देखा तो वो फर्श पे बेहोश पड़ी थी। उसकी हालत देखकर तो मैं परेशान हो चुका था। फौरन उसे उठाकर अस्पताल ले गया, जहाँ पर डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद मुझे कहा कि नतालिया उम्मीद से है, इसे ख्याल रखने की और आराम करने की बेहद जरूरत है, वरना उसके और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। शादी को 1 साल हो चुका था और 1 साल बाद मुझे ये खुशखबरी मिली थी। बज़ाहिर तो मुझे खुश होना चाहिए था, मगर मेरी खुशी तो जैसे उड़न छू हो चुकी थी। डॉक्टर ने ये खबर नतालिया को बताना चाही, मगर मैंने डॉक्टर को बताने से इनकार कर दिया। मैं कहने लगा कि मैं खुद अपनी बीवी को ये सरप्राइज दूंगा, इसलिए डॉक्टर ने भी मेरी बीवी को कोई बात ना बताई। मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अगर मेरी बीवी हामला है और अगर ये बात उसके दफ्तर वालों को पता चल गई तो वो तो उसे नौकरी से ही निकाल देंगे। फिर भला इतने महीने तक घर का खर्च कैसे चलेगा? पैसे कहाँ से आएंगे? ये सोच सोच कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा। शायद ही कोई बाप ऐसा करता हो, मगर मैंने अपनी बीवी को यही बताया कि उसे बस नींद न पूरी होने की वजह से थोड़ी कमजोरी है। मेडिकल स्टोर से मैंने एक दवा ली और रात को दूध में मिलाकर अपनी बीवी को दे दी। सुबह तक उसकी तबीयत खराब थी। मैं उसे अस्पताल लेकर गया, जहाँ से लेडी डॉक्टर ने बताया कि उसका बच्चा जाया हो चुका है। वो रोती रही और अपनी किस्मत को कोसने लगी, मगर वो इसी बात से बेखबर थी कि सब मेरा ही किया धरा है। उस दिन के बाद से नतालिया चुप चुप रहने लगी थी। वो अब ज्यादा वक्त घर नहीं गुजारती थी, थोड़ी देर के लिए घर में आराम करती और फिर घर से चली जाया करती। मुझे तब उसका यूं मुझसे बात ना करना वहशत महसूस करवाने लगा, मगर मैंने फिर भी रवायती बहसी का मुजाहरा किया। सारा दिन बिस्तर तोड़ता और नौकर से खिदमत करवाता। मुझे और क्या चाहिए था? बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा था। मेरे दोस्त भले ही मेरे जैसे थे, मगर फिर भी कोई काम धंधा करते थे। उनकी भी शादी हो चुकी थी।
بیویاں تھی، بچے تھے، مگر جو بھی کماتے، جتنا بھی کماتے، ان کی بیویاں گھر بیٹھ کر عزت سے روٹی کھا رہی تھی، جبکہ میری بیوی ساری رات باہر خوار ہوتی رہتی تھی۔ مگر ایک رات جب نتالیہ گھر لوٹی تو اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اس کے ساتھ 4 پولیس والے اور 2 وکیل تھا۔ نتالیہ نے خلا کا کیس دائر کر دیا تھا۔ میں اس کی منت سماجت کرنے لگا تو اس نے کھینچ کر ایک تھپڑ مجھے دے مارا۔ کہنے لگی، بے شرم، تمہارے سے تو اچھا تم یہ نوکر ہے جو سارا دن گھر کے بھی کام کرتا تھا اور فارغ وقت میں دفتر آ کر میری مدد بھی کرواتا تھا۔ دراصل جب میں نے نتالیہ کو دودھ میں دوائی ملا کر دی تھی جس سے اس کا بچہ ضائع ہو گیا تھا، اس وقت نوکر نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ یہی بات نوکر نے نتالیہ کو بتائی تو وہ بہت ہتھے سے اکر گئی۔ میں نے لاکھ اس کی منت سماجت کی، مگر اب سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ پولیس والوں نے زبردستی مجھے فلیٹ سے باہر نکال پھینکا، کیونکہ وہ فلیٹ اس کے باپ کا دیا ہوا تھا۔ میں سڑک پر آ چکا تھا۔ کچھ عرصے بعد نتالیہ نے اسی نوکر سے شادی کر لی، کیونکہ وہ پڑھا لکھا تھا، مجبوری کی بنا پر NGO میں چائے بنا کر دیتا تھا۔ مگر پھر دفتر والوں نے اس کی محنت اور تعلیم کو دیکھتے ہوئے اس کو نوکری پر رکھ لیا۔ نتالیہ نوکری چھوڑ چکی تھی کیونکہ اس کا شوہر اب اس کو کما کر کھلاتا تھا۔ میں نے جو بویا تھا اب اس کا پھل کاٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ یہی میرا نصیب تھا۔ ایک دوست کی منت سماجت کی تو اس کو مجھ پہ رحم آ گیا۔ اس نے مجھے اپنی دکان کے آگے چھابڑی لگانے کی اجازت دے دی۔ آج میں صبح سے شام تک کام کرتا ہوں، تھوڑی بہت سیل ہو جاتی ہے جس سے ایک وقت کی روٹی کھا لیتا ہوں۔